بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مگر ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سعودی عرب کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے اس خبر کا اعلان ہو چکا ہوا ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا کہ عمرہ کب شروع ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے سعودی عرب نے عمرے کا حتمی اعلان کر دیا ہے، اس کے کیا کیا مراحل ہیں اور کب سے شروع ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عمرہ کی مکمل ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ ڈیٹیل سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مگر ٹریولز پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مگر ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی مگر ٹریولز کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ اتوار 4 اکتوبر 17 صفر 1442 ہجری سے عمرہ و زیارت کی اجازت ہوگی۔ عمرہ مرحلہ وار بہار کیا جائے گا۔ اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے منگل کو بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ اور زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی آرزو اور نئے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار اجازت دے دی ہے۔ ضروری حفاظتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی اور یہ اجازت جو ہے وہ مرحلہ وار ہوگی۔ عمرے کی ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت 4 مرحلوں میں کی جائے گی اور اس کی اجازت بھی اسی دوران ہی دی جائے گی۔ پہلا مرحلہ 4 اکتوبر 17 صفر 1442 سے شروع ہوگا اور اس مرحلے میں اندرون ملک سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 6000 عمرہ زائرین کو مسجد حرام جانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس موقع پر حفظان صحت کی تدابیر جو ہیں ان کی مکمل طور پر پابندی کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کی شروعات 18 اکتوبر 2020 یکم ربیع الاول 1442 ہجری سے ہوگی اور اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائرین اور 40000 افراد مسجد حرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر حفاظتی تدابیر کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو اجازت دی جائے گی اور تیسرے مرحلے میں اس کی شروعات یکم نومبر 2020 15 ربیع الاول سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ اس کا سلسلہ کورونا وبا کے خاتمے یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے رسمی اعلان تک چلے گا۔ اس کے تحت روزانہ 20000 عمرہ زائرین عمرہ ادا کر سکیں گے اور 60000 کو مسجد حرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا اور اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت ترجیحی طور پر دی جائے گی اور ایسے ممالک کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کی وزارت صحت فیصلہ کرے گی کہ وہاں کورونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازیوں کو 100% اجازت ہوگی اور یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہونے کا فیصلہ کر لیں گے۔ وزارت حج و عمرہ نے اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ، زیارت اور نماز کے عمل کو منظم کرے گی اور اس حوالے سے وزارت صحت اور متعلقہ حکام کے مقرر کردہ جو صحت کے ضوابط ہوں گے وہ بھی نافذ کیے جائیں گے۔ وزارت داخلہ نے عمرہ، نماز اور زیارت کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں اور جو صحت کے اصول ہیں جس کے تحت ماسک، سماجی فاصلے اور اشیاء کو نہ چھونے کا اہتمام یہ لازمی طور پر کیا جائے گا۔ اور یہ جو اعتمرنا ایپ ہے اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ سعودی وزیر حج نے بتایا ہے کہ عمرہ، نماز اور زیارت کی کارروائی اعتمرنا ایپ کے ذریعے منظم کی جائے گی۔ ایسے مصنوعی ذہانت کی سعودی اتھارٹی صدایا کے تعاون سے اسے تیار کیا گیا ہے اور اعتمرنا ایپ کی مدد سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عمرہ، زیارت اور نماز کے خواہش مند زائرین مقدس شہروں میں جا سکیں گے۔ اس ایپ کے ذریعے
عمرہ زیارت اور نماز کے اوقات منظم کیے جائیں گے. سفر کی پیش کی منصوبہ بندی بھی اسی کے تھرو کی جائے گی اور وہاں جانے کی بکنگ بھی اسی کے تھرو ہی کی جائے گی. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ تمنا ایپ کی مدد سے زائرین براہ راست مطلوبہ معلومات کا اندراج کر سکیں گے. اس حوالے سے کووڈ-19 وائرس سے پاک ہونا لازمی شرط ہوگی اور زائرین اپنے طور پر وقت اور تاریخ کا انتخاب کریں گے. تاہم اتنے ہی لوگوں کو اجازت نامہ جاری ہوگا جتنی وہاں گنجائش ہوگی. عمرہ زیارت اور نماز کی اجازت نامہ اسی وقت جاری ہوگا جب امیدواروں کو کورونا وائرس سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ امیدوار پیش کرے گا. اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ڈسکس کی ہے کہ 4 مرحلہ وار میں یہ ایک سسٹم شروع کیا جائے گا اور اس کو کنٹرول تمنا ایپ کے ذریعے کیا جائے گا. تو یہ عمرہ کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ تھی جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس بارے میں آگاہی ہو سکے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.